سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کہا تھا کہ بلیک ہول شاید ہماری کائنات سے کسی اور کائنات کی جانب جانے والا راستہ ہے، یعنی یہ ایک ایسی سرنگ ہو سکتی ہے لائک ٹنل، جس کا ایک سرا ہماری کائنات میں کھلتا ہے اور ہم اسے بلیک ہول کے نام سے جانتے ہیں، اور اس سرنگ کا دوسرا سرا کسی اور کائنات میں کھلتا ہے۔ یہ دریافت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی سائنسی کامیابیوں میں سے ایک ہے، کیونکہ سائنسدان پر امید ہیں کہ نئے دریافت ہونے والے ایک کائناتی وجود کے ساتھ ہی ذریعے کائنات کے کناروں کا پتہ لگایا جا سکے گا۔ یہ دریافت ایک بہت بڑی کائناتی بلبلہ ہے، لائک اے بال، جس میں ہماری ملکی و سارے کہکشائیں شامل ہیں، اور اس کے سائز سے 10,000 گنا مزید کہکشائیں ہو تو اس اکیلے بلبلے میں آرام سے سما سکتی ہیں۔ یہ بلبلہ خلا میں تیرنے والے دوربین ہبل ٹیلی اسکوپ کی مدد سے سامنے نظر آیا ہے۔ ناسا سمیت دنیا بھر کے جتنے بھی سائنسدان ہیں ان سب کا ماننا ہے کہ یہ دریافت خلائی ٹیکنالوجی میں ایک انقلاب برپا کر دے گا، ایک نیا ریولیوشن ہوگا، کیونکہ خیال کیا جا رہا ہے کہ یہ بلبلہ بگ بینگ کے دھماکے کے وقت وجود میں آیا تھا۔ سائنسدانوں کے مطابق وہ اس بلبلے کے ذریعے کائنات کے پھیلنے کی رفتار معلوم کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، کیونکہ اس سے کائنات کے کناروں کا پتہ لگ جائے گا، یعنی کہ جس طرح زمین پہ ملکوں کے کنارے ہوتے ہیں بارڈر، یا 70% حصے پر مشتمل سمندروں کے کنارے ہیں جیسے کہ ساحل سمندر بیچز، بالکل اسی طرح سائنسدان اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کائنات کے کناروں کی معلومات حاصل کر سکیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جس مقام تک پہنچنا ہو سب سے پہلے اس کا علم ہونا ضروری ہے۔ It means if you want to go for any place, you have knowledge about that place. مثلاً فار ایگزامپل آپ نے اگر چاند پہ جانا ہے تو اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری نقطہ یہ ہے کہ you have information about the moon، کہ کہاں پر ہے۔ بالکل اسی طرح جس دن انسان کائنات کے کناروں کا علم لگا لے گا، انسان ان کناروں تک پہنچنے کی کوشش شروع کر دے گا، یعنی کہ ہمارا یونیورس کتنا ہے، اور یہ وہ وقت ہوگا جب انسان کامیابی کے ساتھ اس بات کا پتہ لگا لے گا کہ ہماری کائنات صرف ایک کائنات نہیں بلکہ کائناتوں کی تعداد شاید لاتعداد ہے، لائک ملٹی یونیورس، اور اسی کو سائنٹسٹ نے ملٹی یونیورس کا نام بھی دیا ہے، جس کے مطابق ہماری کائنات صرف ایک کائنات نہیں، لائک دیر از ناٹ اونلی ون یونیورس، دیر آر ملٹیپل یونیورس، لائک دے آر ان لائک ملینز آف یونیورس آر دیر۔ فزکس کے ماہرین تو یہاں تک نظریہ دیتے ہیں کہ اس کائنات کی اس زمین پہ جب ہم مرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ دوسری کائنات میں کسی دوسری زمین پہ بھی ہم مر چکے ہوں گے، بلکہ سائنسدانوں کے اس گروہ کے مطابق ہم کسی اور کائنات میں زندہ اور موجود ہو سکتے ہیں۔ اس تھیوری کے مطابق ایک ہی انسان کے ایک وقت میں مختلف کائناتوں میں کئی وجود ہو سکتے ہیں۔ نظریاتی طور پہ ہو سکتا ہے کہ ایک کائنات میں وہ مکینک ہو اور دوسری کائنات میں وہی انسان کوئی کاروباری شخصیت ہے، لائک ان دا ون یونیورس ہی از a mechanic like car worker or an engineer, and in the other universe he is a businessman or anything else۔ یہ تمام باتیں فی الحال صرف اور صرف نظریہ کی حد تک ہے، تاہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس جس تیز رفتاری کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، کسی نظریہ کی صداقت یا تردید کرنا آنے والے وقت میں کچھ مشکل نہیں ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کسی بھی خیالی صورتحال کی کمپیوٹر سیمولیشنز بنا کر اس پہ مختلف سائنسی فارمولے اور سچویشن اپلائی کیے جاتے ہیں، پھر ان فارمولوں اور سچویشنز کا کمپیوٹرائز تجربہ کرنے کے بعد کمپیوٹرائز ریزلٹ نکالا جاتا ہے، اور مصنوعی ذہانت انسان کو بالکل حقیقت کے مطابق نتائج جاری کر دیتی ہے۔ اگر آج کا انسان یہ بات صرف خیال میں سوچ رہا ہے کہ وہی انسان کسی اور کائنات میں موجود ہے، تو آج سے 200-250 سال بعد آنے والے انسان کے لیے ممکن ہو جائے گا کہ کس اور کائنات میں پائے جانے والے اپنے ہی ایک اور وجود سے رابطہ کر سکتے ہیں، جس کی مثال آپ ایونجرز مووی میں آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ 3D پرنٹرز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور نیو ٹیکنالوجی، اور یہ تمام ٹیکنالوجیز اگر مل جائیں تو وہ ایک ایسی ٹیکنالوجی بنا لیں گے کہ انسان کے لیے بلیک ہول میں سفر کرنا ممکن ہو جائے گا۔ نہ صرف بلیک ہول کے اندر بلکہ کل کا انسان جو کائنات کے کناروں کی معلومات رکھتا ہوگا، وہ ان کناروں سے باہر جا کر دیکھنے کی کوشش کرے گا کہ ہماری کائنات کے باہر کیا ہے، یعنی جس طرح آج کا انسان یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہماری زمین سے باہر کیا ہے، کل کا انسان یہ دیکھنے کی کوشش کر رہا ہوگا کہ ہماری کائنات کے باہر کیا ہے، اور آخر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن وہ انسان رکے گا نہیں، کیونکہ انسان نے کبھی بھی اپنے حدود کا خیال نہیں رکھا۔ وہ اپنے لیے جو بھی حدود رکھتا ہے آخرکار وہ اپنے ہی حدود کو توڑ دیتا ہے،
اور آگے بڑھتا جاتا ہے اور اپنے سمندر میں، علم کے سمندر میں وہ مزید اضافہ کرتا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو سو مچ۔